کیا مسئلہ ان کو 4 کتابوں میں؟ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب ایک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ قرآن مجید ہے، اور وہ شروع دن سے ہی یہی کتاب جو ذکر آ رہا ہے نا باقی انبیاء کرام کا بھی، تو باقی انبیاء کرام کو بھی یہی کتاب دی گئی ہے جو کہ قرآن مجید ہے۔ چاہے وہ موسیٰ کا ذکر ہے یا عیسیٰ کا ذکر ہے یا داؤد کا ذکر ہے نا، تو وہ کتاب ایک ہی ہے اللہ کی، اور وہ یہی کتاب ہے، اور باقی جو کتابیں ہیں نا وہ اس چیز کو وہ نہیں مانتا، وہ کہہ رہا ہے کتاب ایک ہی ہے اللہ کی۔ اچھا، کتاب ایک ہی ہے، اب ایک ہی کتاب ہے ہمارے پاس، مطلب اب ہم مسلمانوں کے لیے قرآن ہی ہے، اور قرآن کافی نہیں، ہے باقی۔ یہ چیز بالکل آپ کی ٹھیک ہے، ہم بھی وہ بھی یہی مانتا ہے، لیکن جو طریر زبور اس چیز کا ذکر ہے نا، ہمارا تو یہ بلیف ہے نا کہ یہ بھی کتابیں اللہ کی ہی کتابیں، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ ان 4 کتابیں نہیں ہیں، ایک کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نام سے بتائی ہوئی ہیں کتابیں، اس میں کون سی سائنس ہے؟ قرآن میں نہیں ہے کئی دفعہ، سورہ فتح میں ہے نا، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ نشانیاں میں نے تمہیں تورات میں نہیں دی؟ یہ قرآن ہی ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کیوں کہتا، ذالکہ کیوں کہتا کہ یہ لوگ جا کے ڈھونڈ لو کتاب، تورات میں بھی یہی نشانیاں ملیں گی اور یہی تمہیں انجیل میں بھی ملیں گی۔ سو کدھر ہیں بھائی صاحب، چلے گئے میٹنگ چھوڑ کے؟ آمنا جی جی دس ساحل از بھائی، میں یہیں پہ ہوں، مجھے ہوسٹ میوٹ کر رہی ہیں نا۔ جی۔ سو آپ کو میں نے قرآن پاک سے، اگر یہ قرآن پاک خود اشارہ کر رہا ہو تورات اور انجیل کی طرف کہ جا کے ڈھونڈ لو نشانیاں تمہیں یہ مل جائیں گی۔ جی میں یہی چاہ رہا ہوں، میں یہی ریفرنس چاہ رہا ہوں، ایکچولی میں نے ابھی خود سے نا دوبارہ اسٹارٹ کیا چلانے کی، تو ابھی تو میں تیسرے پارے پہ پہنچا ہوں، میں نے پورا نہیں، مگر یہ قرآن کی ضرورت ان کو اس لیے پیش آ رہی ہے، کہہ رہے کسی اور چیز کو نہیں مانتا میں، تورات جو اس وقت دنیا میں وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں نہ میں تو ریت کو مانتا ہوں نہ میں ان چیزوں کو مانتا ہوں، میں صرف اسی چیز کو مانوں گا جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے، اور میرا فیصلہ قیامت کے دن قرآن مجید پہ ہی ہوگا۔ تو کس نے آپ سے کہا، اس سے کس نے کہا ہے کہ اتنی پریشانی میں جائے اس بات پہ؟ تورات کو کس نے کہا ماننے؟ تورات کو ماننا ضروری تو نہیں ہے، اب قرآن آ گیا ہے، مگر تورات کے اوپر یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ تورات تھی، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ۔ نہیں، وہ یہی چیز نہیں نہ مان رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہ کیا وحی نہیں آئی تھی؟ وہ یہ نہیں مان رہا؟ وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ وہی ہم پہ بھی آ رہی ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو نہیں، کہیں وہی اور نہیں جائے گی بات اس وقت، ایک وقت میں 2 باتیں، یہ دوسرا سوال بن جائے گا۔ پہلا سوال یہ کہ کیا موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نہیں آئی تھی؟ وہ آئی تھی، بالکل آئی تھی۔ تو میں اسی وہی کیا تھی؟ کوہ طور پہ کیا ہوا تھا وہی کہ آئی تھی موسیٰ علیہ السلام پہ، وہی آئی تھی۔ جی ہاں، تو یہ مطلب بیسک سی ایک قرآن پاک کی بیسک سی سینس کے اندر تورات کتنی دفعہ مینشن ہوا ہے، انجیل کتنی دفعہ مینشن ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ کیا وہ معاملہ ہوا سورہ انقصص میں؟ ساحل بھائی وہ کہتا ہے کہ تورات جو ہے وہ قانون ہے۔ اور اچھا چلیں، وہ قانون ہی صحیح، وہ ظاہر ہے قانون ہی، اللہ نے قانون ہی دینا تھا نا، مگر موسیٰ علیہ السلام کو کیا قرآن تو نہیں نازل ہوا نا موسیٰ علیہ السلام پہ، تورات ہی نازل ہوئی تھی نا۔ ٹھیک ہے، سورہ فتح جو ہے نا، میں نے اس لیے کوٹ کی ہے کہ اس میں بہت ڈائریکٹ ریفرنس دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ دیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ اب جو تمہیں آ گئی ہے نا یہ ہدایت، یہ سب پہ بھاری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو کس پہ بھاری ہوگی؟ کچھ تھا پہلے تو اس پہ بھاری ہوگی نا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ یہ بات آپ تورات میں بھی جا کے دیکھ لیں اور انجیل میں بھی نشانیاں دیکھ لیں، تو یہ وا کا سیگا لگا ہوا ہے، ذالکہ لگا ہوا ہے، تورات نام سے آ گئی ہے، انجیل نام سے آ گئی ہے، اور کیا چاہتا ہے وہ بندہ؟
ٹھیک ہے ساحل بھائی، آپ کا آنسر آ گیا. میں ایک اور کویشچن آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ کا میں ایک سیشن دیکھ رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے اپنا انٹلیکچوئلزم کو امپروو کرنا ہے نا تو عربی سیکھنی لازمی ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میرے جیسا ایک عام بندہ جو ہے وہ عربی کیسے سیکھ سکتا ہے کہ جس سے وہ قرآن مجید کو صحیح سے انڈرسٹینڈ کر سکے. ایک ہی عربی ہے. عربی اگر اٹھا لی گئی ہوتی، عربی بدل گئی ہوتی قرآن کی، تو عربی قرآن پاک نعوذ باللہ ناپید ہو گیا. یہ علی سازشیں ہیں، غیر مسلم کرتے ہیں مسلمانوں کے ذہنوں کے ساتھ. عربی وہی نہیں ہے. نہیں وہ نہیں، میرا کویشچن پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی آن لائن لیکچرز یا کوئی بک یا کوئی وہ آپ ریکمینڈ کر دیں. عربی سیکھنے کے لیے تو آپ کو ٹریننگ لینی پڑے گی. زبان سیکھنے کے لیے زبان کی ٹریننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہیں سے بھی سیکھ لیں عربی. عربی ضرور سیکھیں، لیکن اب سر 50,000 پاکستان اسکول میں کھلے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو اگر کوئی سجیسٹ کر دیں، کیونکہ میں نے آپ پتہ کیا تھا تو مجھے پتہ چلا تھا کہ جامعۃ الازہر کا ہے. جامعۃ الازہر جائیں گے عربی سیکھنے کے لیے؟ آپ مصر میں ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں، میں پاکستان میں ہوں نا، تو میں نے جب پتہ کیا تھا تو میں کچھ چاہ رہا ہوں لاہور میں کوئی مجھے نزدیک میں مل جائے کوئی. مجھے لاہور کا تو نہیں علم، مگر گوگل کریں مل جائے گی. عربی کے کافی اسکول ہیں لاہور میں بھی. آپ عربی ضرور سیکھیں، مگر یہ مت سوچے کہ عربی سیکھنا کوئی اور چیز ہے اور قرآن سیکھنا کچھ اور چیز ہے. عربی آ گئی آپ کو، اس کے بعد قرآن کا فلو جو ہے وہ آپ کو بس اس کا وہ 10% رہ جائے گا کہ جس میں وہ اصول جو کہ قرآن، کیونکہ قرآن عربی کے اصول بناتا بھی ہے، صرف فالو نہیں کرتا. قرآن کے تھرو عربی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سٹرکچر کرتی ہے. قرآن عربی کے تھرو نہیں اپنے آپ کو سٹرکچر کرتا. سو وہ والی چیزوں کے لیے آپ علماء کا سہارا لیں. مگر عربی اگر آپ کو آتی ہے، عربی بولنی آتی ہے، عربی پڑھنی آتی ہے، تو آپ قرآن کے اندر غوطہ لگانے کے قابل ہو گئے آرام سے، بے فکر ہے. ٹھیک ہے، میں آپ جان کے میں اپنے اسکول کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم بھی عربی سکھاتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے آپ کہیں سے بھی عربی سیکھیں. عربی وہی ہے، چاہے وہ سورس کوڈ سے سیکھیں، چاہے وہ کہیں سے بھی سیکھیں، وہی عربی ہے جو قرآن پاک کی عربی ہے. ٹھیک ہے، جی یہ سر. یہ شیطانی دھوکے ہیں جس کی وجہ سے لوگ قرآن سے دور ہو رہے ہیں کہ وہ عربی ٹھیک بھی لی تو قرآن نہیں سمجھ آئے گا. کیوں نہیں سمجھ آئے گا؟ بالکل سمجھ آئے گا. یہ چالوں میں مت آئیے گا کسی. ٹھیک ہے، اگر عربی ضرور سیکھیں. دو ہی طریقے ہیں قرآن میں جانے کے، ایک تفسیر کے تھرو جائیں قرآن میں، تو وہ تفسیر تو انسانوں کے کلام ہے، اور ایک عربی کے تھرو قرآن میں جائیں تو عربی تو اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، قرآن جو اللہ کا کلام ہے جو عربی میں ہے، تو ڈائریکٹ کیوں نہیں جاتے ہم؟ کیوں ہم نے کسی تفسیر کے تھرو جانا ہے لمبا روٹ پکڑ کے؟ وہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے. اور یہ نہیں میں کہہ رہا تفسیر غلط ہوتی ہے، مگر وہ تفسیر ایک کوشش ہوتی ہے کہ اس بندے کو کیا سمجھ آئی تھی قرآن کی. ٹھیک ہے، یا تو نبی علیہ السلام سے یا علی بن ابی طالب سے کوئی ڈائریکٹ تفسیر آ رہی ہو تو میں کہوں یار آپ کیا کسر رہے گی کسی. ایسا تو نہیں کیا صحابہ نے نا. ٹھیک ہے، صحابہ نے بھی یہ سوچا عربی سیکھو کہ آ جائے پہنچا دیں گے تمہیں عربی. تمہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی نعوذ باللہ دقت ہے کسی انسان کو ہدایت دینے میں؟ آپ اللہ کی طرف قدم تو بڑھائیں. عربی سیکھیں گے تو قرآن سمجھ آئے گا نا. سو ورنہ انگلش سیکھ لیتے ہیں ہم، ورنہ چائنیز بھی سیکھ لیتے ہیں. آپ تو ہر زبان سیکھ لیتے ہیں، عربی کیوں نہیں سیکھتے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو عربی آتی ہو.